السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسپیشل جو میری کمیونٹی کے لوگ ہیں یا جو دوسرے میرے سبسکرائبر ہیں اور فالوورز ہیں ان کے لیے ہے کہ NFT کیا ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کافی دوستوں کے کمنٹس تھے مجھے پرسنل پہ، کیونکہ میری بہت بڑی کمیونٹی ہے اور الحمدللہ ہم اچھا ورک کر رہے ہیں، جو کہ ایسا کام کرتے ہیں جو کہ بالکل انویسٹمنٹ کے بغیر ہے، 1 روپیہ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر کچھ لوگ تھے جو اس میں انویسٹ کر رہے تھے NFT میں، تو مجھے بھی کہہ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ NFT کی طرح ہم نے ایسی کمپنیاں 2016 سے جوائن کی اور کافی انویسٹمنٹ کیا، اور میں نے اس میں تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے نقصان کیا ہے الحمدللہ، لیکن شکر ہے ریکوری ہو گئی دوسرے پلیٹ فارم سے جو کہ فیک نہیں ہے، ریئل پلیٹ فارم ہے۔ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، جو پرانے لوگ ہیں، نئے لڑکے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے پلیٹ فارم ہے کہ اس پہ انویسٹمنٹ ہے اور ہم بس راتوں راتوں امیر ہو جائیں گے۔ یہ خواب ہم نے پہلے دیکھے تھے 2015-16 سے لے کر 2020 تک، تب جا کے ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ کیا چیز ہے اور اس میں ہمیں کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے۔ تو ایک بات ہے NFT کی، میری بات سن لے سب سے پہلے۔ یہ میں نے سارا پلان ان کا دیکھا ہے۔ ہم NFT والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو NFT ہے یہ کیسے کماتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پکچر بیچتے ہیں۔ ان کا ایک تو دماغ یہاں پہ خراب ہے۔ آج کل دور AI کا دور آ گیا ہے، یہاں پہ اب یہ چیزیں نہیں چلتی کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ میں آپ کو اسکرین ریکارڈنگ آپ کو سائڈ پہ دکھا رہا ہوں، تو آپ یہ پکچر دیکھیں۔ یہ پکچر ہم نے اب لی ہے AI سے، اب اس کو میں دوسری پکچر کا کہتا ہوں، تو یہ میں دیتا ہوں کارٹون گوریلا، یہ دیکھیں۔ اب یہاں پہ آپ اس کو جو چیز بھی دیں، یہ آپ کو وہی امیج بنا کے دے گا۔ تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ کروڑوں روپے پہ یہ جو فضول کارٹون ہے اس کی امیج وہ خریدے۔ اب یہاں پہ آپ اس کو لکھ دیں کہ ون مور لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ چیک کریں، تو یہ دیکھیں، آپ جس قسم کی کمانڈ دیں گے، جو بھی کمانڈ دیں گے، یہ آپ کو وہی پکچر نکال کے دے گا۔ اب یہاں پہ ہم ایک دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی گھوڑا چاہیے کتے کے ساتھ، ود ڈاگ ان بیچ، کہ یہ سمندر کے کنارے ہو۔ آپ دیکھیں اس کو جنگلوں پہ، بادلوں میں آپ کہیں تو یہ بادلوں میں آپ کو دلا دے گا پکچر، جہاں پہ آپ چاہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اب اس پکچر کو ہم دوبارہ اس کو کہتے ہیں کہ کلاؤڈ میں چاہیے ہمیں یہ پکچر، اب چیک کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری پکچر ہے اتنی پہ بکتی ہے۔ دماغ خراب ہے، یا تو ان کا دماغ خراب ہے یا پھر ہمارا خراب ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کی۔ یہ چیک کریں، یہ چیزیں ہیں آج کل۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، اور بالکل وہ ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور یہ ہم پاکستانی ہیں اور انڈین ہیں تقریباً، باقی لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں یورپ والے، یہ ہم صرف بیوقوف بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے۔ اس میں مجھے کئی آفر ہوئے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کا یعنی آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں، یہ وہ ہے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، ذمہ داری اگر لیتے ہیں تو پھر میں تقریباً 3 سے 4 لاکھ یا 10 لاکھ انویسٹ کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے پھر جتنے بھی لڑکے تھے، جتنے بھی انویسٹر تھے، انہوں نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ چیز فیک ہے۔ اگر آپ اس میں 10 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کے 2 مہینے کے اندر واپس آتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنا بڑا منافع کون آپ کو دے سکتا ہے؟ آپ خود کو سامنے رکھیں اور اپنی گورنمنٹ کو۔ تو کیا ہمارے حکمران جو ہیں یا ہماری حکومت یا امریکہ قرضے کے نیچے ہے، وہ پاگل ہیں؟ ان کا دماغ خراب ہے؟ IMF سے 1 ارب 2 ارب جتنا قرضہ لیں اور 2 مہینے میں ڈبل کریں، پھر اس میں ڈبل ڈالیں، یعنی کہ پاکستان کا قرضہ 6 مہینے کے اندر سارا قرضہ ختم۔ کیا ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ اس طرح نہیں کرتے؟ اور ہمارا دماغ ٹھیک ہے کہ ہم بس اس میں انویسٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں اگر آپ سوچیں گے تب جا کے آپ کا دماغ ٹھکانے لگے گا، نہیں تو آپ جتنا بھی آپ کو منافع آ رہا ہے،
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں یہ ہمارے منافع سے جلتے ہیں۔ نہیں، اللہ پاک جس کو بھی دے، جتنا بھی دے، میں کہتا ہوں زیادہ دے، لیکن جو طریقہ غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں۔ اگر ایک چور ہے، چوری کرتا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں اس کو اللہ پاک دے رہا ہے تو ہم کیوں جلے، یہ غلط بات ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ 2 مہینے کے اندر اگر آپ کے 10 لاکھ، 1 کروڑ جتنے بھی انویسٹ کرے، چاہے 5 روپے انویسٹ کرے، چاہے 1 کروڑ کرے، چاہے 1 ارب، 2 مہینے کے اندر آپ کو واپس آتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ اس ترتیب سے اس کے پلان بناتے ہیں کہ ایک اپنی انٹری پہلے لگاتے ہیں اور اس کے بعد یہ 2-3 انٹریاں لگا لیں تو آپ کو ریفرل کے بھی مل جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ $1000 انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے تو تقریباً 300 آپ کو ریفرل کے واپس آ جاتے ہیں، باقی رہ گئے 700 2 مہینے کے اندر واپس آ جاتے ہیں۔ تو 2 مہینے کے اندر کون اتنا منافع دے سکتا ہے کہ آپ کو 2 مہینے کے اندر سارا ریٹرن کر دے؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں اگر آپ نہیں سوچیں گے تب تک آپ کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں آئے گا اور آپ اپنے جو لالچ ہے، ہرس ہے، اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے جوائن کی MSW، جو کہ بہت ہی لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی، میں نے خود بھی کی۔ اس میں ہم نے تقریباً 3-4 لاکھ روپے انویسٹ کیے، لیکن اس میں ہم تقریباً پہلے جوائن ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں تو فائدہ ہوا لیکن اور لوگوں کو نقصان ہو گیا، جس کا ہمیں افسوس تو ہوا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے ہمیں پیمنٹ دیتی ہے۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ میں نے جو انویسٹ کی اس کے بعد ایک دوسری کمپنی آئی، ایرا، اس طرح کافی آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایڈ چلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کو نقصان آتا ہے۔ جب تک نقصان آپ نہیں کریں گے تب آپ ہر کمپنی کو، ہر ویب سائٹ کو صحیح مانیں گے۔ اس کے بعد ہم نے گولڈ ٹرانسمیٹ، ایک GT گولڈ ٹرانسمیٹ کمپنی جو کہ پاکستان میں ریئل فزیکلی موجود تھی، اس کا یہ تھا کہ وہ آپ کو اسی طرح منافع دیتے تھی، 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ کا جو اپنا ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ واپس آ جاتا تھا۔ ان کے باقاعدہ یہاں پہ آفس تھے، FBR، SECP، FIA سب سے رجسٹرڈ تھی۔ باقی تو چھوڑے، اس نے چودھری نثار ثاقب چودھری نثار تھا یا جو چیف جسٹس تھا، آن دی ریکارڈ ہے، آپ ابھی بھی ٹی وی پہ سرچ کریں، نیوز میں ان کے آئے تھے، انہوں نے 25 لاکھ کا ڈیم چند دیا تھا۔ تو ہم سب لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بالکل ریئل ہے، جب ایک چیف جسٹس آف پاکستان اس سے پیسے لے رہا ہے اور اس کی جو مطلب ہے رجسٹریشن ہے اتنی یعنی زبردست ہے، تو یہ تو فیک ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں ہم نے تقریباً 12 سے 13 لاکھ روپے ڈبوئے۔ اس طرح ہمارے ساتھ اور بیچارے تھے جنہوں نے کروڑوں روپے نقصان کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ڈبل شاہ والی۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، کیونکہ یہ لوگ پھر بددعائیں بعد میں آپ لوگوں کو دیں گے۔ وہ جب تک فائدہ اٹھاتے ہیں تب تک تو آپ کی واہ واہ کرتے ہیں، لیکن جب نقصان ہوتا ہے تو بددعائیں صرف اور صرف آپ کے لیے ہوں گی، جو بندہ اس کو آگے لائے یا جس کی انویسٹمنٹ وہ کرائے۔ تو ابھی فی الحال یہ افواہیں چل رہی ہے کہ یہ بھاگ رہی ہے، اور واقعی یہ بھاگے گی۔ اگر آج نہیں بھاگے گی تو 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، نہیں تو 5 سال یہ بھاگے گی ضرور۔ تو پھر اس میں جو اینڈ والے ہوں گے وہ نقصان میں۔ اینڈ والے کیا؟ ہم پاکستانی سارے لالچی ہیں۔ جب $100 ڈالتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو 100 آ گئے، پھر 200 ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں۔ جب سال گزرتا ہے پھر تو ہم کہتے ہیں یہ تو پکی کمپنی ہے، نہیں جاتی، پھر اس میں گھر بیچ کے وہ بھی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کمپنی کو تو نقصان ہوتا نہیں ہے۔ ان کمپنیوں کا کیا روٹین ہے، یہ کس طرح ہمیں پیمنٹ دیتی ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ان کا ہر بندے کا ایک کاروبار ہوتا ہے۔ میں یہ کاروبار کرتا ہوں، میں نے یہ آفس لگایا ہوا ہے، یہاں پہ لڑکے بٹھائے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ 1 روپیہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، بالکل فری میں ارننگ ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ الیکٹرانکس کا کاروبار کرتا ہے، ایک ہے کریانے کی دکان کھولتا ہے۔ ہر بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، تو ایک بندے کے پاس جتنے پیسے ہیں، کوئی گاڑی چلاتا ہے، تو وہ اس حساب سے کاروبار کرتا ہے۔ یہ جو آن لائن والے لوگ ہیں یہ صرف اور صرف یہ کاروبار کرتے ہیں کہ لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ اب ایک بندے کے پاس 1 ارب روپیہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو میں 2 ارب 10 ارب، وہ اپنے دل میں ایک ٹارگٹ رکھ لیتا ہے کہ کس طرح بناؤں گا، یا یہ کتنے ہو جائیں گے تو میں اس کمپنی کو یا ویب سائٹ کو بند کروں گا۔ تو اس کا یہ سین ہے کہ جب یہ پہلے نئے لوگ اس میں لے آتے ہیں تو ان کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح اسکیم کیے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو منافع ہوتا رہتا ہے اس میں۔ یعنی کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، پہلے لوگ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے سے پیسے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 20-30 کروڑ تک تو یہ اپنی جیب سے دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد لوگوں کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، تو ان کے پاس بہت زیادہ اماؤنٹ آنے لگ جاتی ہے۔ تو ان کے اکاؤنٹ میں جب فرض کر 1 ارب روپے ہے تو وہ آہستہ آہستہ 1 ارب سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زیادہ ہوتے یعنی کہ لوگ وڈرا
کم کرتے ہیں، ڈپازٹ زیادہ کرتے ہیں کمپنی کے لیے، تو یہ اس وقت بند نہیں کرتے اس وقت تک جب تک ان کا ڈپازٹ زیادہ ہو اور وڈرا کم. تو یہ سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال. یہ ٹیم پہ ہے، یہ جو ان ٹیم کے لوگ ہائر کرتے ہیں جو آن لائن مارکیٹنگ والے ہیں حرام خور، ان کو یہ ہائر کرتے ہیں. وہ لوگ آپ کو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایسی تقریریں کرتے ہیں جس طرح جو ہو رہا ہے پاکستان میں مسجدوں میں اور جو دوسرے مطلب ایسی جگہ پہ بھی دھماکے ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوتا ہے. وہ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. تو اس طرح یہ لوگ بھی لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کہ وہ اتنا تیار ہو جاتے ہیں کہ اپنا گھر بیچ کے آپ کی وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ نیٹ ورک جتنا بھی ان کا مضبوط ہوگا تو یہ اتنی زیادہ دیر چلتی ہے. تو جب ان کے اکاؤنٹ میں آپ فرض کر 2 ارب روپے ہو گئے اور اب لوگوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر دی، کسی نے 1 کروڑ، کسی نے 2 کروڑ، 50 لاکھ، 10 لاکھ، تو اس کا جو وڈرا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. فرض کر وڈرا ان کا اب مہینے کا آ رہا ہے 10 کروڑ اور ڈپازٹ ان کا آ رہا ہے 9 کروڑ، تو یہ فوراً اسی وقت سوئچ آف کر لیں گے. یہ اس وقت اب آپ کو منافع دیں گے جب ان کا ڈپازٹ، یعنی کہ ان کو اگر ہر مہینے فرض کر مہینے کا ان کو ڈپازٹ آ رہا ہے 1 کروڑ اور وڈرا جا رہا ہے 90 لاکھ، تو یہ بند نہیں کرتے. جب وڈرا زیادہ ہوگا ان کا اسی وقت فوراً یہ سوئچ آف کر دیتے ہیں. اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جتنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے، یہ آپ پہ ہے. میں نے سمجھا دیا. اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ کی اپنی قسمت، مزے اڑائیں، دوسروں کو بھی نقصان میں نہ ڈالیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اپنے حد تک ابھی رکھیں. کسی اور کو اتنی اس ویب سائٹ یا اس طرح جتنے بھی ارننگ کی کمپنیاں ہیں کسی میں انویسٹ نہ کریں. اللہ کا نام مانیں اور ریئل کام پہ آئیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے خوف سے بھی ڈریں. یہی باتیں تھی. تھینک یو. اللہ حافظ.